کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں واقعہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی، اس سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا، اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا، اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا۔ بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ، میں نے خریدنا۔ اس کا وزیر گیا، شخص کو کہا کہ گھوڑا بیچ دے اپنا۔ اس نے کہا کچھ اور مانگ لو، لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے، جذبات ہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا، گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے۔ بڑا حیران ہوا، وزیر واپس چلا گیا۔ بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں چلتا ہوں۔ بادشاہ خود آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگی رقم تجھے دوں گا، جو تو کہتا تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں، لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا، میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح بیچ دوں، مجھے ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں مال کی، اللہ نے دیا الحمدللہ۔ اب لوگ جمع ہو گئے، یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا۔ لوگ آپ کو پتہ ہے جینا حرام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا، بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ لوگ آ گئے، لوگ نے کہا کہ یار تو اتنا بدبخت ہے، دیکھ تو اتنی بڑی آفر ہو رہی، کیا یہ گھوڑا، ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا، میری ویلیوز کے خلاف ہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے ہی پیسے میں دے دوں۔ لوگوں نے کہا تو پچھتائے گا۔ اس نے کہا اللہ مالک۔ اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد۔ اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح مینٹل ٹارچر دیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ہن آرام ہے، اگر اس گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے، آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا، کیا ملا، بھاگ گیا۔ ایک جانور جس سے تو نے وفا کی، ایک جانور نے تیرے سے وفا نہیں کی، چلا گیا۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا بس یہی تھا قسمت میں، کوئی بات نہیں، میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے۔ اب ہوا یہ مزے کی بات، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے لے آئے جنگل سے۔ وہ گھوڑا ایسا تھا، گھوڑوں کا سردار تھا۔ اب جب وہ 12 گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے۔ اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا۔ بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا رائٹر کا، کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق، ایک واقعے کو پکڑ کے نا پوری لائف کو پینٹ کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا اچھا تو تو بڑا عقل مند ہے، تو نے تو اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اصل میں تو 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کی بجائے 13 گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے۔ تو وہ ہنسا، کہتا ہے نہیں تم لوگ بیوقوف ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بس اللہ نے دینا تھا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا، اور میرا اللہ پہ بلیف ہے، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ابھی تک رائٹ انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اکلوتا بیٹا، گھوڑے نے اسے گرایا، اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ پھر آگے لوگ، دیکھا منوس گھوڑا ہے، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا کون سہارا بنے گا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ مالک ہے، میرا سہارا اللہ ہے، میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے، بٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا، چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا۔ ایسا ہی ہوا، جنگ چھڑی اس میں علاقے میں، اور اس تک دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آ جاؤ بھائی۔ اس کے گھر سولجر آئے بادشاہ کے، دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں، اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب لوگ پھر آ گئے، کہتے تو بہت خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، لختے جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے، رونے لگ گئے، یہ وہ ہمارا کیا بنے گا، یہ وہ۔ اس نے کہا I've had enough، تم لوگ ایک نمبر کے بیوقوف ہو، اور تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے اور پوری لائف پینٹ کر دیتے۔